آدھے کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا چمچ پسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد نہیں ہوگا اور ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، بہت ہی مرجب ٹوٹکا ہے، جس کسی کو بھی بتایا اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سیب گرمی کو دور کرتا ہے، جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور بخار کو ختم کرتا ہے۔ ان تمام امراض کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے۔ گردے کے لیے گھریلو نسخہ: اگر کسی کے گردے بالکل ختم ہو چکے ہوں یا ختم ہونے کے قریب ہوں یا ابھی ابتدائی مراحل پر بیماری ہو تو یہ نسخہ فوراً استعمال کریں۔ نسخہ هو الشافی: صبح کو 5 سے 7 پستے، دوپہر کو 5 سے 7 پستے اور 5 سے 7 پستے شام کو کھائیں۔ انشاءاللہ گلے ہوئے گردے بھی صحیح ہو جائیں گے۔ 10 دن کھا کر الٹرا ساؤنڈ کروائیں، انشاءاللہ واضح فرق ہوگا۔ 1 ماہ تک لازمی کھائیں، گردے ایک دم سے نئے ہو جائیں گے۔ گردے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہوں گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہایت مرجب اور آزمودہ نسخہ ہے، جس کسی کو بھی دیا ہے وہ دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ ناظرین، سرکہ اور پھٹکڑی: پسی ہوئی پھٹکڑی زخم کے ساتھ سے مقدار لیں، سرکہ اتنا ڈالیں کہ پیسٹ بن جائے۔ اب دونوں اجزاء کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور چنبل کے زخم پر دن میں 3 دفعہ لگائیں۔ اس کے استعمال سے درد میں کمی ہوگی اور انشاءاللہ چنبل سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ نہایت ہی آزمودہ اور بہترین اور آسان سا ٹوٹکا ہے، ضرور آزمائیں۔ ناظرین، ڈسک سلپ، موڑوں کے درد کا ایک شافی علاج۔ یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہے، اس کے لیے ذیل میں ایک مرجب نسخہ پیش کر رہا ہوں۔ معزز حکمہ صاحبان اسے بنا کر خدمت خلق کر سکتے ہیں۔ موڑوں کا مسئلہ بہت شدید ہوتا ہے اور اس کے آپریشن پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آرام نہیں آتا اور صورتحال جوں کی توں رہتی ہے۔ کوار گندل کا جیل 1 پاؤ، جڑ اسکن نگوری پسی ہوئی 100 گرام اور گڑ پرانا 10 گرام، دیسی گھی حسب ضرورت برائے چرب، یہ چیزیں آپ نے لے لینی ہیں۔ اب اس کو بنانا کیسے ہے وہ سن لیں۔ کوار گندل اور جڑ اسکن کا صفوف اچھی طرح ملا کر دیسی گھی میں چرب کر لیں، یعنی بھون لیں، اور گڑ پسا ہوا ڈال کر 20 گرام کے لڈو بنا لیں۔ آپ کی دوا تیار ہے۔ 1 لڈو نہار منہ کھانا ہے، اوپر سے ناشتے کا 2 گھنٹے کا وقفہ رکھنا ہے۔ مدت استعمال: موڑوں کے درد، ڈسک سلپ کے لیے 3 سے 4 ہفتے استعمال کریں، جوڑوں کے درد، کندھے کے درد کے لیے 1 ہفتہ اور کمر درد کے لیے 3 دن کافی ہے۔ ناظرین، بہت ہی زبردست اور اعلیٰ نسخہ ہے، جس کو بھی بتایا ہے اور جس نے بھی اس کو استعمال کیا ہے، یقین کریں وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتا۔ آپ بھی ایک دفعہ اپنے مریض کو استعمال کروائیں، یا اگر آپ خود مریض ہیں تو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ بھی ہمیں ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی کمال کا نسخہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جب آپ بنائیں گے، استعمال کریں گے تو آپ پر خود اس کا فوائد اشکار ہوں گے۔ سنگ دانہ مرغ 2 تولہ اور سونٹ 1 تولہ، 3 وقت 1 گرام پانی سے لیں، جتنا چاہیں عید الاضحیٰ پر گوشت کھائیں، سب کچھ ہضم ہوگا اور کوئی بھی شکایت پیٹ کی نہیں ہوگی۔ یورک ایسڈ اور بڑا گوشت: دوسرے لفظوں میں جوڑوں کا درد اور بڑا گوشت یہ لازم ملزوم ہے۔ گوشت ہو اور درد نہ بڑھے یہ ناممکن ہے۔ کوشش کریں بکرے کا گوشت کھائیں۔ ہاں، اگر گوشت مزے سے کھانا ہو اور بھی بھگانا ہو تو پھر ہمارا یہ پین کلر کورس ساتھ میں چلائیں۔ امید ہے آپ کی میں بھرپور جان بھی بنے گی اور درد بھی نہیں ہوگا۔ جس کو کم درد ہے، یعنی تھوڑا بہت درد رہتا ہے، یا شدید درد والے ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اب نسخہ سن لیں، نوٹ کر لیں، اس کو بنائیں۔ لہسن 200 گرام، ادرک 200 گرام، انار دانہ 10 گرام اور ہلدی 10 گرام۔ ان تمام چیزوں کی آپ نے یہ چٹنی بنا لیجئے، اس کو اپنے سالن میں بھی ڈال دیجئے۔
جب سالن بناتے ہیں اس وقت سالن ٹیسٹی بھی ہوگا، اور بیماری کا علاج یا سالن میں ڈالتے تو چٹنی کے ساتھ بطور چٹنی بھی کھا سکتے ہیں، بہت مرجب چیز ہے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو دوسروں سے شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔